رمضان مبارک 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 رمضان مبارک۔ اور اس مہینے میں کہتے ہیں شیطان اللہ بند کر دیتا ہے شیطان، لیکن وہ جو اتنا اس نے اثر کیا ہوتا ہے وہ باہر آ رہا ہوتا ہے ہمارے وجود سے، کیونکہ ہم نے کبھی توجہ نہیں کی۔ عزیزان محترم، دشمن کی پہچان بہت ضروری ہے، دشمن کی شناخت بہت ضروری ہے۔ اگر ہم دشمن کو نہیں پہچانے تو ہم زدکوب ہو جائیں گے۔ امام خمینی سے کہتے تھے کہ اب کیا یہ آپ ہر وقت امریکہ کے چکر میں لگے رہتے ہیں اس کو۔ امام خمینی کہتے ہیں جب تک دشمن سامنے نہ ہو، یا اگر ٹینس میں سامنے مقابلے میں کوئی نہ کھڑا ہو تو آپ کھیل نہیں سکتے۔ دشمن کا وجود آپ کی ترقی اور کمال کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کے دشمن نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کریں، آپ بیٹھے رہیں، آپ نے محنت نہیں کرنی۔ اگر اوائل اسلام میں دشمن نہ ہوتے اسلام کے تو کیا اسلام اتنی طاقت پر پروان چڑھ سکتا تھا؟ اگر جنگ بدر نہ ہوتی تو وہ جو حوصلے پیدا ہوئے تھے مسلمانوں کے اندر وہ پیدا ہو سکتے تھے کہ کہاں 1000 اور کہاں 313، اور جہاں گھوڑے بھی تھوڑے سے، تلواریں بھی تھوڑی سی، اور اس پر اس توکل اور ایمان پر اتنے کمال پر پہنچے ہوئے تھے کہ جو ہے وہ اپنے مشرکین سے، کفار سے جنگ جیت گئے۔ دشمن ضروری ہے عزیزان محترم، نظام ایسا اللہ کا۔ اس لیے انسان کے اپنے اندر بھی یہ دو طاقتیں ہر وقت لڑتی رہتی ہیں، ایک اچھائی کی طرف، ایک برائی کی طرف۔ یہ ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو میں اور آپ تو ہلیں گے بھی نہیں۔ اگر ہمیں کسی چیز کی خواہش نہ ہو، تمایلات نہ ہو، ہم کسی طرف اٹریکٹ نہ ہو تو ہم بے ضرر ہیں۔ بولے اچھا لگتا ہے، نہیں مجھے نہیں اچھا لگتا، یہ یہاں جانا اچھا لگتا ہے، نہیں یہ نہیں اچھا، یعنی کوئی بھی چیز نہیں اچھی لگتی ہے، نہ اچھی چیز اچھی لگتی ہے نہ بری چیز بری لگتی ہے۔ تو یہ کیسا انسان ہے؟ خدا نے چیزوں کو لطیف بنایا اس لیے کہ تم اس کی طرف کھنچو، لیکن خدا نے حلال حرام کی باؤنڈری بنا کر بتا دیا ہے کہ ہر کھینچنے والی چیز اگر حلال ہے تو چلے جاؤ، اور اگر بری ہے تو اپنے آپ کو روکو، یہی تمہارا امتحان ہے۔ اور شیطان ہر بری چیز کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور امتحان میں ڈالتا ہے، اور امتحان میں ڈالا، انبیاء کو ڈالا اس نے، اولیاء کو ڈالا، صحابیوں کو ڈالا۔ ہم تو صبح شام شیطان کے دام میں پھنسے رہتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کہاں سے آتا ہے، کہاں سے ایگزٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم اکیلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ شیخ مفید کا غالباً واقعہ ان کے شاگرد نے بیان کیا، خواب میں دیکھا اس نے کہ شیطان ہے اور اس کے بعد بڑی بڑی موٹی موٹی زنجیریں ہیں، بہت بڑی بڑی، جیسے آپ کہیں گے آپ شپ کو جب ڈالتے ہیں آ کر کنارے پر تو کتنی موٹی وہ زنجیر ہے، کہا اتنی بڑی ہے، ہر سائز کی۔ تو سن لو یہ کس لیے ہے؟ کہا ہر شخص کے لیے جو جتنا بھاری، یعنی جتنا اس کا ظرف ہے اس کے لیے اس طرح کی ہے۔ کہا یہ سب سے موٹی زنجیر کس کے لیے؟ کہا تمہارے استاد کے لیے۔ تو کہا مگر اس کو میں نے ڈالی، مگر اس نے وہ بھی توڑ دی۔ تو پھر کہتا ہے اچھا میرے لیے کیا؟ کہہ رہا تمہارے جیسے کے لیے زنجیر کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسے ہی ہمارے ہو۔ تو بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نا، ذرا سا بھی ہوا جہاں چلی وہیں چلے گئے، جو نظر آیا گردن وہیں مڑ گئی، گھر تک بھی چھوڑ کر آئیں گے ہم تو ان کو۔ تو بعض لوگ ایسے ہی ہیں، ہر چیز پر انسان دل پھینک دیتا ہے، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ دیکھنے کی ہو، کچھ بھی ہو۔ وہ اٹھے اپنے استاد کی خدمت میں گئے، کہا کہ استاد میں نے ایسے 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 دیکھا، تو یہ کیا حقیقت ہے؟ کہا ہاں حقیقت ہے۔ کہا مگر آپ نے کیسے اس کی زنجیر کو توڑا؟ کہا کچھ دن سے گھر میں فاقہ تھا، کھانے کو نہیں تھا، میرے پاس کچھ خمس کی وجوہات تھیں، تو اندر سے آئی کہ قرض کر لو، انہی پیسوں میں سے قرض کر لو، جب آئیں تو لوٹا دینا۔ کہتا ہے میں پیسے لے کر بازار تک گیا، دکان تک پہنچا، تو وہیں میرے دل میں خیال آیا اگر تم فوراً مر جاؤ تو کسے کیا پتا تم نے خمس سے قرضہ لیا تھا۔ کہہ رہا ہے میں واپس پلٹ آیا۔ اب بہرحال وہ شیخ مفید علماء تھے، بعض اوقات ہم نے بھی ایک آدھ ایسی کوئی کرنے کی کوشش کی۔ حوالے طالب علم ہمارے استاد نے بولا تم پہلے دن آیت اللہ بہجت بننے کی کوشش مت کرو، کئی سال لگتے ہیں بننے کے اندر۔ تو آدمی پہلے دن ہی نہ ایسا ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دے، لیکن بہرحال
یہ اتنی بڑی ہستیاں تھیں، تبھی تو آج آپ ان کے سامنے کہ آج تک انہی کے کتابوں سے جو ہے وہ حوض علمیہ میں درس دیے جاتے ہیں. لیکن ہم تو متوجہ ہی نہیں ہے کہ کہاں شیطان بہکا رہا ہے، کہاں ہم خود بہک رہے ہیں. اور بعض اوقات شیطان ہمیں اتنا بہکاتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہم خود بخود اسی کے ہو جاتے ہیں.